ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہوا اللہ سے عزت حاصل کرنے کی امید نہیں کرتے؟ اس طرح کہ اس پر ایمان لاؤ، یعنی تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اللہ کے دربار کو مضبوطی سے تھامتے نہیں ہو اور در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہو عزت کے حصول کے لیے۔ اللہ کے ہو جاؤ، اللہ تمہیں دنیا میں بھی عزت دے گا، آخرت میں بھی عزت دے گا۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح بنایا، تمہیں پانی کی بوند رکھا ماں کے پیٹ میں، 40 دن کے بعد جمع ہوا خون علقہ، پہلے نطفہ پھر علقہ، پھر 40 دن کے بعد مضغہ بوٹی کا ذرہ، یہاں تک کہ تمہاری خلقت مکمل ہوئی، کامل ہوئی۔ یعنی تم اپنی پیدائش میں غور و فکر کرو، تو تم جب اس پہ غور و فکر کرو گے تو یہ غور و فکر کرنا اللہ کی خالقیت اور قدرت اور اس کی وحدانیت پر ایمان لانے کو واجب کرتی ہے۔ یہ غور و فکر کرنا تم پر واجب کرتا ہے کہ تم ایمان لاؤ۔ الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا، کیا تم نہیں دیکھتے اللہ نے کیوں کر 7 آسمان بنائے ایک پر ایک۔ وجعل القمر فیہن نورا، اور ان میں چاند کو روشن کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے مروی ہے، آفتاب اور مہتاب کے چہرے، چاند اور سورج کے چہرے تو آسمانوں کی طرف ہیں، اور ہر ایک کی پشت کمر زمین کی طرف۔ تو چونکہ آسمان لطیف ہیں تو آسمانوں کی لطافت کے باعث چاند و سورج کی روشنی تمام آسمانوں میں پہنچتی ہے۔ اگرچہ چاند آسمان دنیا میں ہے، پہلے آسمان پر ہے، پھر بھی اس کی روشنی 7 آسمان تک پہنچتی ہے۔ وجعل الشمس سراجا، اور سورج کو چراغ بنایا کہ دنیا کو روشن کرتا ہے، اور اس کی روشنی چاند کے نور سے زیادہ قوی ہے، اور سورج 4 آسمان میں ہے۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اللہ نے تمہیں سبزے کی طرح زمین سے اگایا، یعنی تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین سے، مٹی سے پیدا کیا۔ ثم یعیدکم فیہا، پھر تمہیں اسی میں لے جائے گا، یعنی موت کے بعد تم زمین میں دوبارہ جاؤ گے۔ وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا، اور دوبارہ نکالے گا، یعنی زمین سے تمہیں قیامت کے دن دوبارہ نکالے گا۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا، اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا۔ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، کہ اس کے وسیع راستوں میں چلو۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ نوح کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔